MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ایک خالص ایمان پیدا کیسے ہوا جی؟ آخرت کا ڈر ہے اصل منبع اس کا۔ ہمیں یہ زندگی شتر بے مہار نہیں ملی ہے، جو چاہے وہ کرو اس حیثیت سے نہیں ملی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو۔ یہ اصل میں ہندوؤں کا، کافروں کا ظن ہے، ان کا یقین ہے۔ ہاں، ہمیں تو پل پل کا حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ یہ آخرت اور اپنی زندگی کے حساب کا ڈر انہیں ایمان کے اعلیٰ ترین چوٹی پر لے گیا تھا۔ آج کتنا پڑھ پڑھ کے ہم بولتے ہیں، نوجوانوں برائی نہ دیکھو، گندی فلمیں نہ دیکھو، واٹس ایپ یوٹیوب میں برباد نہ ہو، منشیات میں مت جاؤ، ڈرگ میں مت جاؤ۔ اپنے لوگ ہیں، سنتے ہیں لیکن کرتے ہیں۔ سگریٹ بیڑی نہ پیو، پان پراک نہ ڈالو، اپنے جان کو مت کھپاؤ، اپنے جان کو خود ظلم کر کے خودکشی نہ کرو۔ سنتا ہے کوئی؟ بنتا ہے کوئی؟ بدلتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں؟ ایمان نہیں۔ کیوں نہیں؟ آخرت کا ڈر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ نہ ہمارا ایمان بنا، نہ ہماری رسالت ٹھیک ہوئی۔ کیسے اللہ کے رسول کو مان؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، رک جاؤ، رک جاؤ، مسئلہ ختم۔ تمہاری من پسند ترین چیز کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ یقین و ایمان اگر آنا ہے، شریعت آپ کے لیے آسان ہونا ہے، شریعت پر آپ اپنی خوشی سے چلنا ہے، تو تین چیزوں کو پختہ کرو: اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ کی توحید کی معرفت۔ رسول کی رسالت کو کیسے ماننا ہے؟ آخرت کا ڈر اپنے اندر جگاؤ کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہی رب دیکھتا ہے جو دن کے اجالے میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو خاص طور پر نبوت کی زندگی کہلاتی ہے، اس کو ہم دو اہم ترین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو نبوت عطا ہوئی، اور یہ 40 سال قبل نبوت کی زندگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں گزارے۔ تو اس حیثیت سے ایک دوسری تقسیم بندی بھی ہے، وہ تقسیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی میں قبل نبوت کی زندگی، بعد نبوت کی زندگی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 40 سال قبل نبوت کی زندگی ہے، اور 23 سال نبوت ملنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اب یہ نبوت ملنے کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے، اس میں بھی دو بڑے تقسیمات ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ ایک مکی زندگی جو 13 سالہ ہے، اور ایک مدنی زندگی جو 10 سالہ ہے۔ ان 23 اور ان 40 سالوں کو ملا لیں گے تو 63 سال بنتے ہیں، 60 پر 3 سال بنتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مبارکہ ہے۔ اور ان میں نبوت کی زندگی 23 سال ہے، مکی زندگی 13 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے۔ یہ سیرت مبارکہ کے وہ اہم ترین پہلو ہیں جو ایک عام مسلمان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم مسلمانوں میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور علمی گفتگو بھی ہم سنبھال نہیں پاتے۔ تھوڑا سا علمی گفتگو، تھوڑی سی عمیق گہرائیوں کے ساتھ بات کی جائے تو ہمارے سروں پر سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی واسطے میں الفاظ کو تھوڑا ٹھہر کے بھی ادا کر رہا ہوں، 2-3 مرتبہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور جو لوگ واقعتاً سننے کے لیے خطبے میں آئے ہیں ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بقیہ سونے وغیرہ ریسٹ لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر ان کو بھی دقت ہوگی۔ تو ذرا غور سے سنیے، جو وقت آپ نے اللہ کے گھر میں دینے کے لیے آ چکے ہیں، اب تو کم از کم دھیان لگائیں کہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارکہ کے بعض پہلو جو انتہائی اہم ہیں ان کو تو جاننا انتہائی ضروری ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کی معرفت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس حیثیت سے دو اہم ترین تقسیمات جو میں نے بیان کیے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی 13 سالہ اور مدنی زندگی 10 سالہ، یہ دونوں زندگیوں کے اندر ہمیں جو فرق محسوس ہوتا ہے اور اس میں جو نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، وہی میرا آج کا موضوع ہے کہ مکی اور مدنی زندگی کیا فرق ہے، کیا نصیحتیں ہیں۔ اس موضوع کے تحت میں نے ابھی تمہید باندھا تھا آپ کے سامنے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 13 سالہ مکی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس بات پر سب سے زیادہ محنت ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، اور اللہ کی معرفت و توحید پر، اور آخرت پر پختہ یقین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ نازل کیا۔ آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو ایک طرح لے چلتا ہوں قرآن کے سفر کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی مبارکہ نبوت کی 23 سالہ ہے، اس پر 3 سالہ ہے، تو قرآن کے بھی اترنے کا اگر ہم دورانیہ کیلکولیشن کریں گے تو وہ بھی 23 سالہ ہے، کیونکہ اقرا سے قرآن شروع ہوا نازل ہونا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا 40واں سال تھا، اور آخری آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ سورہ بقرہ میں، تو یہ آخری آیت اور وہ آخری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آخری وہ آیتیں جو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان تینوں کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ 23 سالہ دور کا اختتامی دور ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو جیسے نبوت کی زندگی 23 سال ہے، قرآن کے اترنے کا دورانیہ بھی 23 سال ہے۔ اب ان 23 سالوں میں قرآن کی کل سورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ یہ تو عمومی طور پر معلوم ہوگا، بہت مشہور بات ہے، لیکن اس سے بھی بہت سے لوگ ناواقف ہوں گے، لفظ قرآن سے بھی ناواقف لوگ مسلمان ہیں۔ تو قرآن کی کل سورتیں 114 ہیں، 114 صورتیں ہیں، جس میں فاتحہ شامل ہے، ناس شامل ہے۔ 114 صورتیں جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں، اس میں دراصل مکی صورتیں متفق علیہ اختلاف کے بغیر کتنے ہیں پتہ ہے؟ 82 صورتیں مکی ہیں۔ ہاں، 80 پر 2 صورتیں مکی ہیں، 10 کے بارے میں اختلاف ہے، اور کل متفق علیہ صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں وہ کتنی ہے پتہ ہے؟ صرف 20 ہیں۔ صرف 20 صورتیں ہیں جو مدنی زندگی میں عطا ہوئی ہیں۔ صورتوں کا حجم بڑا ہے، بقرہ بہت لمبی 2.5 پارے کی صورت ہے، آل عمران مدنی ہے، بقرہ مدنی ہے، نساء مدنی ہے، مائدہ مدنی ہے، لیکن ہیں بڑی بڑی صورتیں۔ لیکن تعداد صورت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، صرف متفق علیہ صورتیں علماء اور مفسرین کے درمیان 20 صورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، 12 صورتیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف والی صورتیں بھی اگر مدنی میں شامل کر لی جائیں تبھی بھی کل صورتیں جو مکی زندگی میں نازل ہوئی وہ 82 ہو جاتی ہیں، جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی وہ 32 صورتیں ہیں صرف۔ تو زیادہ بڑا حصہ قرآن کا مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور ان مکی صورتوں کا مضمون جو ہے سب سے زیادہ وہ کون سا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور آخرت کا انذار کہ دیکھو تمہیں یہ زندگی عطا ہوئی ہے تو یہ شتر بے مہار والی زندگی نہیں ہے، جیسے چاہے ویسے منمانی زندگی نہیں ہے، تمہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تمہاری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ سوالیہ نشان بنے گا، پھر تم سے سوال جواب ہوگا، پھر اسی زندگی کے عوض تمہیں بتایا جائے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی۔ اگر تم نے اس زندگی میں پلٹا نہ کھایا، اس زندگی میں انقلاب برپا نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو یاد رکھ
رکھو تم دائمی جہنمی بن جاؤ گے، اور یہ جہنم ایسی بلا ہے، اس سے خطرناک ترین انجام دنیا میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ یہی دعوت دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب مدنی زندگی کا قیام وجود میں آیا تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ معاشرتی زندگی، پوری اسلامکلی زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین حصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اس طرح آگے کی جو صورتیں ہیں طلاق وغیرہ، یہ سب صورتوں میں اللہ نے زندگی پورا کا پورا 100% اسلامک زندگی کیسے گزاری جائے، نکاح کے احکام کیا ہیں، طلاق کے احکام کیا ہیں، معاشرے کے احکام کیا ہیں، انسان کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، وراثت کے مسائل کیا ہیں، اور مرتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے، اور جیتا ہے تو وہ کیسی زندگی گزارا جائے، یہ تمام کے تمام چیزیں ان 20 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، اور اسی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسٹیبلش کر کے بتایا، اور ان 10 سالوں کے اندر پریکٹیکل لائف جو بھی دیکھنا چاہتا تھا مدنی زندگی میں آ کے دیکھ سکتا تھا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں اسلام اس تیزی سے پھیلا، ان 13 سالوں میں نہیں پھیلا۔ پھر 13 سالوں میں ہوا کیا؟ 13 سالوں میں عوام تیار ہوئی۔ کیسے؟ پہاڑ بھی ٹل جائیں لیکن یہ ایمان میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھے، خالص ایمان والے، خالص اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والے، خالص اللہ کے لیے جان دینے والے، مال دینے والے، اللہ پر ایسا یقین کرنے والے کہ اس یقین کے مقابلے میں پہاڑ بھی ٹل جائیں، ایسے افراد گو کم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واقعتاً تربیت دے کے پیدا کر دیا۔ اسی میں حضرت ابو بکر آتے ہیں، عمر آتے ہیں، عثمان آتے ہیں، علی آتے ہیں رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ آتے ہیں، اہل بدر آتے ہیں، السابقون الاولون آتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں، ہم سرنڈر ہو چکے ہیں، کسی حکم پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کیوں مانیں کیوں نہ مانیں۔ ایک خالص ایمان پیدا کیسے ہوا جی؟ آخرت کا ڈر ہے اصل منبع اس کا۔ ہمیں یہ زندگی شتر بے مہار نہیں ملی ہے، جو چاہے وہ کرو اس حیثیت سے نہیں ملی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو، یہ اصل میں ہندوؤں کا، کافروں کا ظن ہے، ان کا یقین ہے۔ ہاں، ہمیں تو پل پل کا حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ یہ آخرت اور اپنی زندگی کے حساب کا ڈر انہیں ایمان کے اعلیٰ ترین چوٹی پر لے گیا تھا۔ اسی واسطے میں نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلی مکی سورت جو آپ کے سامنے آئے گی، وہ سورت کے چند آیات تلاوت کیے تاکہ آپ کو ایک نمونہ مل جائے کہ مکی زندگی کیا تھی، کیسے اللہ تبارک و تعالی مکی زندگی میں سورتوں کو اتارتا تھا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی مکی زندگی میں ان لوگوں کو جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو اپنی ربوبیت اور اللہ کے رسول کی رسالت اور آخرت کا ڈر پیدا کرتا تھا۔ دیکھیے، فاتحہ مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، وہ 10 اختلافی صورتوں میں 12 اختلافی صورتوں میں سے ایک ہے سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، تو چھوڑ دیجئے۔ بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، پھر اس کے بعد آتا ہے انعام۔ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس سے پہلے کی جتنی صورتیں میں نے بیان کی سب مدنی صورتیں۔ اب مکی صورتوں کا ایک نمونہ دیکھو، پہلی بات جو رب العالمین نے سورہ انعام میں کی ہے وہ اپنی توحید کی بات کی، فرمایا
الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمد للہ، کون ہے وہ اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ صرف آسمان و زمین کو پیدا کیا نہیں، وجعل الظلمات والنور، جو اندھیریوں کو اور روشنی کو پیدا کیا، نور اور ظلمات کو پیدا کیا۔ کیوں بتایا یہ؟ اس واسطے کہ دیکھو تمہارے پاس جتنی اچھائیاں، نیکی کا راستہ ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے، اور بدی کی طرف بلانے والا تو شیطان ہے، لیکن بدی کا خالق بھی رب العالمین ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ بدی کا خدا کوئی اور ہے، نیکی کا خدا کوئی اور ہے، جیسا کہ ایرانیوں نے سمجھا۔ نہیں، فرمایا کہ بدی کو بھی ہم نے پیدا کیا اور ظلمات کو بھی ہم نے پیدا کیا، نور کو بھی ہم نے پیدا کیا، لیکن واضح کر کے تمہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ سیدھی راہ ہے جو جنت لے جائے گی، یہ ہے بری راہ جو تمہیں جہنم پہنچائے گی۔ لیکن ایسے اللہ سے تم شرک کرتے ہو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کو برابری کرتے ہیں، دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی پیدائش میں کوئی شریک نہیں ہے، زمین و آسمان صرف اللہ نے پیدا کیے، لیکن یہ بدبخت لوگ اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم، اب آ گئی پھر بات اپنی طرف، وہی رب العالمین ہے جو تم کو پیدا کیا، من طین، بالکل کیا ہے؟ طین کہتے ہیں اس مادے کو جو مٹی اور پانی سے ملا ہوا ہو، یوں کہہ لیجیے چکنی مٹی۔ فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، وہی رب العالمین ہے جو انسان کو چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں، اسی وقت طے کر دیا کہ مرنا کب ہے۔ ہر آدمی پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر کر کے آتا ہے اپنی عمر، مجھے کتنا جینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہے۔ مرنے سے پہلے نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اور یہاں مرنے کے بعد لوگ چلاتے ہیں کہ کیوں نہیں ملا اس کو اور وقت، نوجوانی میں چلا گیا نا میرا بیٹا۔ ارے یہ تو کیا ہے، 50,000 سال پہلے تمہاری تقدیریں لکھی جا چکی تھی، کون کتنا جیے گا۔ یہ مقررہ مدت تم لے کے آئے ہو، اس میں کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو ثم قضى اجلا، پھر فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، ایک اور مدت مقررہ ابھی بنا دیا، وہ سب کی موت ہے قیامت، لیکن تم ہو کے شک کرنے والے ہو۔ اب آ گئی دو باتیں رب العالمین کی طرف سے کہ میں کون ہوں، پوری کائنات کو بنایا ہوں، میں کون ہوں، تم کو بھی بنایا ہوں۔ کیسے بنایا ہوں؟ طین سے بنایا ہوں، مٹی سے بنایا ہوں، تم کچھ نہیں رکھتے، مٹی کے مٹی ہو جاؤ گے، دفن کرنے کے بعد تمہارا جسد یہ پورا کا پورا کیا ہے، خاک میں مل جائے گا۔ پھر ہم چاہیں گے تو تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، تمہاری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، مٹی سے بنے ہو، مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی ہی ہو کے رہ جائیں گے۔ بس ہمارا حکم ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، ہمارا حکم ہو تو مر جاؤ گے، ہمارا حکم ہو تو پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی حیثیت یہاں بیان کر دیا۔ یہ مکی صورتوں کے ابتدا یہی مضامین عموماً ملیں گے، آپ مکی صورتیں جتنی چاہیں آپ پڑھ لیجئے، پارے عم کی جتنی صورتیں ہیں عموماً مکی ہیں، اکا دکا کو چھوڑ کر آپ اس میں پڑھ لیجئے۔ ہمیشہ سے کیا ہے، انسان کی حیثیت یعنی تو آخرت کی طرف اللہ تبارک و تعالی کا بلاوا ہوگا کہ دیکھو تمہیں مرنا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ دیکھو آسمانوں میں بھی اللہ ہی کی وحدانیت ہے، زمین میں بھی اللہ ہی ہے، زمین کا خدا اور آسمان کا خدا اور نہیں ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، آسمان کا رب بھی اللہ ہے۔
تم جو کچھ بات کرتے ہو وہ خواہ آواز سے کرو خواہ وہ اندر چھپا کے کرو، ان سب کو جانتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اللہ کی نشانیاں جب کبھی بھی تمہارے سامنے آتی ہیں، یہ کافر لوگ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کر جاتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اے اللہ کے رسول اب آپ نے حق لے کے قرآن کو لے کر اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے آپ آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جھٹلا رہے ہیں۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا جس کو یہ جھٹلاتے مذاق اڑاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی جب عذاب ان پر لائے گا تو تب معلوم ہوگا کہ یہ لوگ بالکل اللہ کے آگے بے بس ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کتنی ایسی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ دنیا کے اندر ایسے تمکین اور ایسے قدم جما لیے تھے، ایسی مستحکم حکومتیں تھیں، ما لم نمکن لکم، تمہارے پاس بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ہے، تم بھی اتنے طاقتور دنیا میں نہیں ہو، اس سے بڑے بڑے طاقتور قومیں دنیا میں تھی، لیکن ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کب ہلاک کیا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، فرمایا کہ تب ہم نے، جب ہم ان کو سب بہتر بارشوں کے ذریعے نہریں اور آبشاروں سے زمین میں پھیلا دیے، خوش و خرم لوگ تھے، پانی وافر مقدار میں تھا، کھیتیں لہلاتے کھیتوں میں ان کی زمینیں تبدیل تھی، اللہ نے اپنے نعمتوں کی بارش کر دی تھی، لیکن ان بدبختوں نے گناہوں میں آگے بڑھ گیا تو ہم نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان سب کو ہلاک کر کے پھر دوسری قوم کو اٹھایا تاکہ کیا ہے، صحیح راستے پر یہ چلے، پھر وہ قوم بگڑی تو پھر اس کو بھی مارا، دوسرے کو لایا۔ یہ ہے مکی صورتوں کا ایک نمونہ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی دعوت، اور دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ورنہ دنیا میں بھی جی نہیں پاؤ گے، آخرت تو ہے ہی تمہارے لیے جہنم۔ یہ دراصل نمونہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو خطاب کرتے تھے، اور رات کو یا دن کو اتری ہوئی کوئی سورت انہیں پڑھ کے سناتے تھے تو وہ دم بخود ہو جاتے کہ یہ مبالغ، یہ بہترین فصیح و بلیغ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا اٹریکشن، کشش والی چیز کہ یہ تو بالکل حق بیان کرتی ہے، تو لوگ اس میں سب سے اہم ترین سادے فطرت والے، اللے تللے والے نہیں ہے، کبھی بھی یاد رکھو۔ بڑے پیسے والوں نے کبھی کیا ہے لپک کے اسلام قبول نہیں کیا، اکا دکا کو چھوڑ کر، عوام اور سادے دل، بہترین دل والے۔ ہاں، کوئی بلال جیسا مزدور تھا، کوئی صہیب جیسا غریب الدیار تھا، اجنبی تھا، کوئی عمار جیسا غلام تھا، تو یہی وہ لوگ تھے جو لپک کے اس اسلام کو قبول کیے۔ یاد رکھو، انقلاب ہمیشہ انہی لوگوں سے ہوا ہے جو مزدور تھے، جو غریب تھے، جو فاقہ کش تھے، جو مزدوری کرتے تھے، جو غریب طبقہ جسے کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے دعوت کو قبول کرنے والے وہی ہیں، لیکن ان کے دل بڑے پاک ہوتے ہیں۔ جو اللے تللے والے ہوتے ہیں وہ صرف سوالات کرتے ہیں، آپ تو یہ بولے نا مولوی صاحب، یہ تو ایسا ہے نا، وہ ویسا ہے نا۔ یاد رکھو، اصل چیز قبول کرنے کی جو ہمیں ملتی ہے مکی زندگی کے اندر، وہ سادگی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو قلب سلیم دیا ہے وہ بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، اندھے صحابی ہیں لیکن سابقون الاولون میں ہیں، آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کے اسلام سیکھتے تھے۔
ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں مشرکین کے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمار، بلال، صہیب اس طرح کے غلاموں کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے کوئی الگ میٹنگ کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی میٹنگ رکھی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی آواز جیسے ہی یہ کسی راستے سے جا رہے تھے، آواز کانوں میں پڑی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے وہیں کی راہ لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹھی ٹیکتے آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے مجھے بھی ذرا بتلائیے۔ اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا کہ مکے کے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ آئیں، اور میں نے ان کے لیے خصوصی میٹنگ کروائی تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، لیکن ایسے حال میں بھی یہ عبداللہ ابن مکتوم جو غریب بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، یہ کیوں آئے؟ جبین پر ایسے سلوٹیں پڑ گئی، یوں پڑتے ہیں نا جی زمینوں پہ، کبھی کبھی پیشانیوں پر کسی کو ناراضگی سے دیکھتے ہیں تو یوں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں نا جی، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی ناگواری کے آثار آئے تو اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہ آیا، اور اللہ نے 10 آیتیں عبداللہ ابن ام مکتوم کے مدح اور تعریف میں اتار دی اور قیامت تک کے لیے سورہ عبس کو رکھ دیا۔ فرمایا عبس و تولا۔ اللہ اکبر، کیا تنبیہ ہے، کس کے لیے، کس کو تنبیہ ہے؟ ایک اندھے نابینا صحابی کے لیے، لیکن تنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید العرب والعجم، سید کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، ان کو تنبیہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری محسوس کی اور پلٹ بیٹھے۔ عبس و تولا، اسی سے عباس بھی نکلا ہے کہ زیادہ سلوٹیں ڈالنے والا، شکن جو پیشانی پہ پڑتی ہے ناگواری کی، اسے کہتے ہیں عبسہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ عبس و تولا، اے اللہ کے رسول آپ ناگواری محسوس کیے اور اس نابینا سے پلٹ بیٹھے، یعنی اسے رخ لے کے کیا نہیں کیا، بات نہیں کی، اس واسطے کہ انجاہ الاعمی، وہ ایک اندھا تھا، وہ ایک نابینا تھا جو تمہارے پاس آیا۔ یاد رکھو یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق کی تلاش میں جب کوئی بندہ آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کمیونٹی سے کیوں نہ ہو اور وہ کیسے بھی جانا جاتا ہو، لیکن ایک داعی کو اس کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جو بھاگ کے ہدایت کے لیے آتا ہے، ان مالداروں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے جو قدم قدم پہ تمہیں سوالات اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اپنے عللے تللے بتاتے ہیں کہ اس وقت مجھے ٹائم نہیں ہے، اب مت آئیے، بعد میں آئیے نہ، دیکھتے ہیں کبھی بات کرنے کے لیے۔ بندہ جا کے دیکھتا ہے کہ کبھی یہ پلٹ کے 5 منٹ ہمیں کیا ہے وقت دے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ بیکار بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بڑا بزی ہوں، معاف کرنا اب میں وقت دے نہیں سکتا۔ عالم صاحب پتہ ہے وہی باتیں کریں گے آپ، بعد میں آئیے نا۔ تو یاد رکھو ان سے اسلام کبھی نہیں بڑھا تو ان لوگوں سے جو عوام تھے، ان لوگوں سے جو غریب الدیار تھے، ان غلاموں سے جو کہ ان کی حیثیت بہت کم تھی لیکن دعوت اسلامی کے لیے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وقت گزارتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راتوں میں بلاتے تو راتوں کے رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے، یہاں تک کہ مدح کرتے ہوئے رب نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اللہ کے آگے کھڑے رہتے ہیں رات بھر، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان صحابہ کے ساتھ تم بھی رہو، ہاں، اور تمہیں ان لوگوں کی اٹھان، ان لوگوں کا چال و چلن، ان لوگوں کا تکبر، ان لوگوں کی مال و دولت تمہیں دراصل ان لوگوں سے غافل نہ کر دے۔
جو ہمیشہ دنیا دار ہیں، بلکہ آپ عمار کے ساتھ رہیے، بلکہ آپ صہیب کے ساتھ رہیے، بلکہ آپ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں دی کہ ان صحابہ کو جوڑے رکھو، ان کی دلداری کرو، انہیں اسلام سکھاؤ جو آپ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک جماعت بنی، ایسی زبردست جماعت جو ہر مشکل اسلام کے لیے سہنے کے لیے تیار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہاں پر تم نہیں رہ سکتے، تکلیفیں بڑھ گئی ہے، حبشہ جاؤ، تو حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر مکہ آئے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ حبشہ جاؤ، تو پھر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شیبہ ابی طالب کے اندر 3 سال محصور ہونا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس اسلام لے جاتے، کہتے کہ دیکھو یہ اسلام ہے، میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا میں پیغمبر ہوں، اور مجھے یہ اعلان دے کر بھیجا گیا ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تم سے حساب ہوگا، اگر تمہارے نامہ اعمال اچھے ہیں تو اللہ تمہیں جنت دے گا، اگر برے ہیں تو اللہ تمہیں جہنم دے گا۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تانا دیتا ہے، کوئی مار بھگاتا ہے۔ ابو جہل سب سے بڑا ہوا ہے، سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا دشمن اسلام ہے، وہ اللہ کے رسول پر گالیاں دیتا ہے، پیچھے پیچھے بک بک کرتے ہوئے چلتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ یہ دل سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے جو دلوں پر اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن دیکھا نہ رات دیکھا، گلی دیکھا نہ کوچہ دیکھا، گھر دیکھا نہ میدان دیکھا، بازار دیکھا نہ آ کر کوئی اور چیز۔ اللہ کے رسول پہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ہر لمحہ دعوت میں لگے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کبھی ساتھ ہیں، زید ابن حارثہ کبھی ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور ساتھی ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ایک ایک کو اسلام پیش کر رہے ہیں، ایک ایک کے پاس دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ لوگوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہو؟ کیوں آگ میں جلنا پسند کرتے ہو؟ آؤ اس دعوت کو قبول کر لو۔ بڑی سمپل، بہت معمولی دعوت ہے، بہت ہی بہترین عقلوں میں سمانے والی دعوت ہے کہ ایک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ سر جو سب سے اونچا رکھا یہ رب نے رکھا، جھکے گا تو اس رب کے سامنے جھکے گا، نہ کسی ولی کے سامنے، نہ کسی نبی کے سامنے، نہ کسی پتھر کے سامنے، نہ کسی جھنڈے کے سامنے، نہ کسی بنڈے کے سامنے، نہ کسی ولی کے سامنے، نہ کسی بت کے سامنے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بھی نہیں، بلکہ کعبۃ اللہ کے رب جو اللہ نے بنایا اس رب کے لیے عبادت کرو۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، عبادت کرو اس رب کی جو اس بیت کا، اس گھر کا مالک ہے۔ کعبے کو عبادت نہ کرو، کالا پتھر نہیں ہے، یہ پردوں میں چھپا ہوا خدا نہیں ہے جو بعض غیر مسلم بھی دراصل یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کعبہ جا کر وہاں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس بیت کی عبادت نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اس کعبۃ اللہ کے بنانے والے کی عبادت ہے۔ رب ھذا البیت، یہ جو بیت ہے، یہ جو گھر ہے، اس کے رب کی عبادت کرو۔ یہی ایک نعرہ تھا، یہی ایک دعوت تھی، اور میری اتباع کرو۔ سیدھا سیدھا دین ہے، بہت آسان ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی سمجھنے کے اعتبار سے پریشان کن مسائل نہیں ہے، انجینئرنگ ڈاکٹرنگ کی ڈگری لے آ کے ہی سمجھنا نہیں ہے۔ ایک عامی، ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عاقل اور ایک بہت ذہین فطین بھی سمجھ سکتا ہے۔ بہت معمولی اور سادہ سی دعوت، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے رسول مانو، میری اتباع کرو، تم راہ راست پا جاؤ گے۔ یہ دعوت
گلی کوچوں میں جب پھیلی، مشرکین مکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی. جو نہ ماننا تھا، جو ہٹ درم تھا، ہٹ درمی کیوں؟ اس کی چودراہٹ چلے جائے گی، اس کے اللے تللے چلے جائیں گے. سب سے پہلے اور سب سے بڑی مخالفت کرنے والا گروہ مالداروں کا تھا، عہدیداروں کا تھا. آج بھی وہی ہوگا جب آپ اٹھیں گے اس دعوت کو لے کر. سب سے بڑی مخالفت مالداروں کی طرف سے آئے گی، عہدیداروں کی طرف سے آئے گی، جو اپنے آپ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے آئے گی. یہ کیوں بولتا ہے؟ یہ کیوں کہتا ہے؟ یاد رکھو، سیرت ہمیں سکھاتی ہے یہی لوگ ہیں فساد کی جڑ. لیکن اس کی پرواہ نہ کرو، لگو اپنی دعوت میں. یہاں تک کہ ایک قلیل سی چھوٹی سی جماعت ایسی تیار ہو گئی جو کھینچ تان کر کے اگر جمع کریں گے بھی تو 500 صحابہ تک بھی نہیں پہنچیں گے، لیکن تھے یہ کہ بھی ایمان کے اعتبار سے ہزاروں کے برابر. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب مدینہ جاؤ، وہاں تمہارے لیے بہترین وہ زمین تیار ہو چکی ہے جو بیج پیرتے ہیں تو بہترین آپ کو درخت اور پھل ملتے ہیں. صحابہ گئے ایک ایک کر کے، آخر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے. اب یہاں پہنچے تو حکم آیا، مسلمانوں شراب کو چھوڑ دو. مسلمانوں نے کہا کہ آمنا و صدقنا، ہم تو دل سے چاہتے تھے کہ چھوڑ دیں، کب آئے انتظار میں تھے، اب حکم آیا ہے تو ہم خوشی سے چھوڑتے ہیں. کیوں جی؟ انکار کیوں نہیں ہوا؟ کیوں مخالفت نہیں ہوئی؟ ہاں، کیوں پروٹسٹ نہیں ہوا کہ یہ نبی تو کیا ہے، سب سے محبوب چیز ہماری چھوڑنے کو کہہ رہا ہے، ہم تو ایمان لائے، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں کوئی ایک بات بھی نہیں کیا؟ وہاں ایمان بنا ہوا تھا، سب سے مضبوط ترین ایمان. جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، خواہ وہ ہمارے دل پسند چیز ہو، خواہ وہ ہمارے اوپر ناگوار گزرے، ہم مخالفت نہیں. تو معلوم ہوا اصل ہماری شریعت کے مطابق طبیعت نہیں بنتی. تو کیوں؟ ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی توحید ہمارے اندر برابر نہیں ہے، رسول کی رسالت کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ رسالت کا مقام کیا ہے. ان 3 چیزوں کو پختہ کر چکے تھے 13 سالوں کے اندر. اب حکم آیا کہ زنا حرام ہے، حرام ہے. بس ایک حکم. وہ قوم جو زنا کو آرٹ بنا کر، فن بنا کر پیش کرتی تھی، جیسا کہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کھلے عام ہمارے پاس زنا کے اڈے تھے، قہبہ گیری تھی، جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی عورتیں، جس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ جو چاہے آئے اور ہمارے پاس وقت گزارے، رات گزارے اور وقت کے حساب سے پیسہ دے کے جائے. کل کو اگر بچہ ہو جائے اور عورت جس کی طرف ہاتھ اٹھا دے کہ اس کا بچہ ہے تو کوئی انکار کی مجال نہیں تھی، ماننا پڑتا تھا. 10 لوگ مل کے کیا کرتے تھے، رات میں آتے تھے اور پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ یہ خود ایک رواج تھا کہ عورت جس کی طرف اشارہ کر دے کہ اس کا بچہ ہے تو سب کو ماننا پڑتا تھا. کھلی ہوئی زنا کی حرکت باقاعدہ قانون پائے ہوئے تھی، جیسے یہاں ہم جس پرستی قانون پائی ہوئی ہے. لیکن ایک اشارہ، بس ایک حکم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو زنا کے قریب نہ جاؤ، بس مسئلہ ختم. ایسے پاک باز ہوئے، ایسے پاک باز کہ فرشتے بھی شرمانے لگے. ہاں، میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے شرمانے لگے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے شرمانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، بے تکلفی سے تھوڑا سا ازار کا حصہ، جو کپڑا ہے نیچے کا ازار تو ہم نے کہ تہبند کا حصہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے پنڈلی تک، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر آئے تو کہا کہ آ جاؤ اجازت ہے. عمر آئے تو کہا کہ آ جاؤ اجازت ہے. عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول میری اجازت، میں بھی آ جاؤں؟
کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو، پھر اپنے تہبند کو برابر کیا، کہا کہ عثمان اب آ جاؤ۔ جب چلے گئے، اما عائشہ پردے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی آواز کو۔ جب چلے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا آئے، آپ کوئی حرکت نہیں کیے، عمر جیسی شخصیت آئے آپ نے اندر بلا لیا، لیکن عثمان آئے تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو، پھر اپنا تہبند برابر کیا، پھر اس کے بعد بلایا تو کہا کہ عائشہ میں اس سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے ہیں، حیا کے علم بردار، ایسے کہ فرشتے بھی شرما جائیں۔ ایک نوجوان اس وقت کا یوں کہہ لیجئے کہ آخری حد تک بگڑا ہوا، یوں سمجھیے آخری حد تک بگڑا ہوا، وہ آیا، بھری مجلس میں بیٹھے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے رسول میں جوان ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ کون؟ رسول سے۔ کہاں؟ مجلس میں۔ کب؟ اعلان کے ساتھ۔ حضرت عمر پاس میں تھے، کہا کہ اس بدبخت کا منہ بند نہ کر دوں میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، آنے دو، جوان ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ جو پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو۔ وہ قریب آیا، اپنے پاس بٹھا لیا محبت سے، پوچھنے لگے جوان تم پوچھتے ہو زنا کی میں اجازت دے دوں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مجھے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، آپ اجازت دیں تو میں زنا کر لوں۔ کہا کہ دیکھو جو کام تم کرنا چاہتے ہو اپنی خالہ سے کرو گے؟ کہا کہ نہ، خالہ سے کوئی کرے گا؟ کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اپنے پھوپھو سے کرو گے؟ نہ، پھوپھی سے کون کرے گا؟ کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اپنی بہن سے کرو گے؟ کہا کہ بہن سے ہرگز بھی نہیں۔ کہا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو کیا تم اپنی ماں سے کرو گے؟ کہا کہ نہ، میں کیسے اپنی ماں سے کروں گا؟ تو اللہ کے رسول بڑے ہی حکیمانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا جو کام تم اپنی بہن سے کرنا پسند نہیں کرتے، جو کام تم اپنی ماں سے کرنا پسند نہیں کرتے، تو کام تم اپنی خالہ سے کرنا پسند نہیں کرتے، جو کام تم اپنی پھوپھی سے کرنا پسند نہیں کرتے، جس سے تم کر رہے ہو یا کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، تو اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ تو وہ آنکھیں جھکا کے رو پڑا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اس طرح کی گندی چیزیں میرے ذہن سے ہی نکل جائیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ اللہ اس بچے کا، اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اس کے اندر کی برائی کو نکال دے، اس کی دل کو پاک و صاف کر دے، برائی سے دور کر دے۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان اٹھا کہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پورے مدینے میں سب سے پاک باز ترین نوجوان کوئی تھا تو وہ یہ تھا۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ، ایک گھر، ایک بات صرف، کیسے مان لیا نوجوان نے؟ آج کتنا پڑھ کے ہم بولتے ہیں نوجوانوں برائی نہ دیکھو، گندی فلمیں نہ دیکھو، واٹس ایپ یوٹیوب میں برباد نہ ہو، منشیات میں مت جاؤ، ڈرگ میں مت جاؤ، اپنے لوگ ہیں، سنتے ہیں لیکن کرتے ہیں، سگریٹ بیڑی نہ پیو، پان پراک نہ ڈالو، اپنے جان کو مت کھپاؤ، اپنے جان کو خود ظلم کر کے خودکشی نہ کرو۔ سنتا ہے کوئی؟ بنتا ہے کوئی؟ بدلتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں؟ ایمان نہیں۔ کیوں نہیں؟ آخرت کا ڈر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ نہ ہمارا ایمان بنا، نہ ہماری رسالت ٹھیک ہوئی، کیسے اللہ کے رسول کو مان؟ چھوڑ دو، رک جاؤ، مسئلہ ختم۔ تمہاری من پسند ترین چیز کیوں نہ ہو، ایک آواز بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز، بلکہ کیا ہے، حکم بھی نہیں، جس کے اندر صرف محبت ہے اسے بھی چھوڑ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہاں، ایک صحابی آئے، انہیں پتہ نہیں تھا سونا حرام ہے، سونا حرام ہو چکا تھا مردوں کے لیے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی، مجلس میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی سے تمہیں پتہ نہیں کہ سونا حرام ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں تھا۔
کہا کہ یہ مردوں کے لیے حرام ہے، پھر اپنے پیار سے نکالا اس انگوٹھی کو، پھینک دیا کہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ مجلس ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، صحابہ بھی جانے لگے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مردوں پہ سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ انگوٹھی جو اللہ کے رسول نے پھینکی ہے اٹھا لو، عورتوں کے لیے استعمال کر دو، یا کوئی بیچ کر کوئی اور چیز خرید لو، کیوں یہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کی قسم، جس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پھینکا ہو میں کیوں اٹھاؤں؟ محبت اسے کہتے ہیں، عمل اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نماز میں ہیں، گندگی لگی ہوئی ہے، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی جوتی پہ گندگی ہے، لہٰذا آپ اپنی جوتی اتار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں اپنی جوتی اتار دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام اللہ کے رسول ہیں اور جوتی اتارتے ہیں تو پہلی صف والے دیکھتے ہیں، جوتی اتار دیتے ہیں، دوسری صف والے دیکھتے ہیں، جوتی اتار دیتے ہیں، تیسری صف والے دیکھتے ہیں، جوتی اتار، یہاں تک کہ پورے نمازی جوتی اتار دیتے ہیں۔ اتارنے کی ایک آواز نماز میں گونجتی ہے۔ اللہ کے رسول نماز ختم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا آوازیں تھی؟ کہا کہ ہم نے جوتے اتارے۔ پوچھا کہ کیوں اتارا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتارا۔ کہا کہ تمہارے لیے نہیں تھا، مجھے جبرائیل آئے تھے، بتائے تھے کہ میری جوتی میں گندگی ہے تو میں نکالا تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں وہ معلوم نہیں، آپ نے کیا، ہم نے کیا۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت ہے، یہ معاشرہ ہے جو 10 سالوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا پھر کائنات نے، آسمان و زمین نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو، یہ یقین و ایمان اگر آنا ہے، شریعت آپ کے لیے آسان ہونا ہے، شریعت پر آپ اپنی خوشی سے چلنا ہے، تو 3 چیزوں کو پختہ کرو: اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ کی توحید کی معرفت، رسول کی رسالت کو کیسے ماننا ہے، آخرت کا ڈر اپنے اندر جگاؤ کہ رات کے اندھیرے میں بھی وہی رب دیکھتا ہے جو دن کے اجالے میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی حکم آئے تو وہیں رک جاؤ، خواہ وہ تمہارا کتنا ہی دل پسند معاملہ کیوں نہ ہو۔ ہاں، ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صرف یہ آیت اتری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دیں۔ تو ابو طلحہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میرے پاس وہ باغ ہے جس کے اندر وہ کنواں ہے جو مدینے کا سب سے بہتر میٹھا پانی مجھے دیتا ہے، اور سب سے بہتر اور کاسٹلی پانی ہے جو مدینے کے اندر ہے تو وہ میرا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ مجھے یہ کنواں اور یہ پانی اور یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن رب کا فرمان ہے تم نیک نہیں ہو سکتے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو میں بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میری محبوب ترین چیز باغ، پانی اور کنواں، ان سب کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آج ہم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مقبوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز دیتے ہیں۔ غریب آتا ہے اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں فریج میں دیکھو جی باسی کھانا ہے کیا؟ نہیں ابھی باسی نہیں، 1-2 دن کھا سکتے ہیں، رکھ ڈالو پرواہ نہیں، 2 دن بعد دیں گے بولتے ہیں۔ اس وقت تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ تم کھانے کے لائق نہیں سمجھتے۔ جو تم کھانے کے لائق نہیں سمجھتے وہ اٹھا کے تم غریب کو دیتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ یہ حیثیت کیوں پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ یہ تھی مکی زندگی کی تربیت۔ تب مدنی زندگی کے اندر یہ ریاکشن نتیجہ آیا۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، آخری میں کیلکولیشن پر آتا ہوں، اللہ کی قسم یہ مکی زندگی کی اہمیت کو جانتے ہوئے آپ اپنی اصلاح شروع کرو، اپنے آپ سے عقیدہ بناؤ۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے،
پڑھنے کی چیز ہے، باپ دادا سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ایمان بناؤ۔ ایمان پڑھنے کی اور عمل کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت کو پختہ بناؤ اور رسول کی رسالت کو ایسے مانو جیسے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ مانے۔ درمیان میں کوئی چیز نہیں، تمہاری کوئی خواہش کا احترام نہیں، اللہ کے رسول کا حکم بس سر آنکھوں پر۔ تو یاد رکھو انقلاب ایسے آئے گا کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف شادیوں کا اسراف ہم کھڑا لیں گے تو ہمارے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک ایک شادی پہ لاکھوں کروڑوں کا جو خرچ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے کم خرچ والا ہے۔ اپنے گھروں میں شادیاں کرو، مسجدوں میں کرو، بس مسئلہ ختم۔ شادی خانے بیکار ہیں، مت لو، پیسہ غریبوں کو دو، جمع کرو، سوشل کاموں کے لیے دو۔ قسم اٹھا کے چلو کہ ہمیں شادیوں کے اسراف میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ بتاؤ، مسجدیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مدینے میں، لیکن پورے صحابہ تابعین کے دور میں مجھے بتاؤ ایک شادی خانہ تھا؟ سنگل میرج ہال بتاؤ مجھے تاریخ میں۔ پھر یہ میرج ہال آئے کہاں سے؟ کیوں برباد کرتے ہو پیسہ؟ ایک دن کا سگریٹ کا خرچ جمع کرو، 30 دن کا حساب لگاؤ، سال کا حساب لگاؤ، کتنا پیسہ تم دھوئیں میں اڑاتے ہو سگریٹ کے نام پر۔ یہ پیسہ کسی بچے کی فیس کے لیے استعمال ہوگا تو وہ بچہ علم نہیں پائے گا۔ آپ اپنی نوٹ اٹھاؤ 100 کی اور کینڈل اٹھاؤ اور 100 کی نوٹ کینڈل پہ رکھ کے جلا کے دکھاؤ، جلاؤ گے؟ اگر جلانے والے کو آپ صحیح العقل مند کہیں گے، صحیح العقل کہیں گے، پاگل نہیں کہیں گے جو 100 روپے کی نوٹ کینڈل پہ جلائے۔ سگریٹ پینے والے جتنے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں، پاگل پن۔ سگریٹ خریدتے ہیں اور دھواں پھونکتے ہیں۔ کیوں نہیں رکتے ہو؟ یہ پیسہ کیوں برباد کرتے ہو؟ کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کی تجوری اور جیب سے چرا کے منشیات لیتے ہیں، ڈرگ لیتے ہیں۔ آج ہمارے بچے جا رہے ہیں، مسلمان محلے ڈرگز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کے حساب کا ڈر ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پر ہفتہ واری دروس بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آنے والا اتوار بعد نماز مغرب یہاں پر درس رکھا گیا ہے۔ عنوان بہت خاص ہے، سیرت حضرت عمار بن یاسر۔ خاص طور پر سبائی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین خلفاء کے اندر فتنے برپا کیے اور حضرت عثمان کو قتل کیا، اسے کہتے ہیں سبائی لوگ۔ انہوں نے ہی آگے چل کر تاریخ میں حضرت عمار بن یاسر کا معاملہ ہو، حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کا معاملہ ہو، اختلافات پیدا کیا۔ اور اس کو آج نیٹ پہ لے کر شیعوں نے سنیوں پر اور خاص طور پر عقیدہ صحابہ پر بہت ریمارکس کیے ہیں، جس کا میں نے گزشتہ میں بھی جواب دیا۔ اور اب سیرت عمار کی روشنی میں انشاءاللہ رضی اللہ عنہ مفصل بیان آئے گا۔ سبائی جس طرح ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کو لے کر جس طرح حضرت معاویہ پر الزام لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ بہت اہم ترین چیز ہے دفاع صحابہ کی اعتبار سے۔ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے وہ ضرور یہ عنوان ان کو کھینچ لائے گی۔ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے ان کے لیے تو یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے
کہ وقت مقررہ پر یہاں پر مغرب پڑھے بروز اتوار، اس کے بعد پروگرام ہے، اور اسی طرح مسجد کے اخراجات بھی بے انتہا بڑے ہوئے ہیں ہمارے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں سیٹ کر کے لے جانے کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہوتی ہے ہر مہینہ۔ تو آپ لوگ جو یہاں پر چندہ کلیکٹ کیا جاتا ہے دل کھول کر دیں، 10 روپئے 5 روپئے، یہ تو دراصل کیا ہیں لینے والے دے دیتے ہیں، لیکن کچھ بڑی رقم دینے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے مغفرت کا سودا ہو جائے۔ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہزاروں کا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بندہ، لیکن مسجد اور مدارس کا نام آتا ہے تو ٹٹول کے 15-20 روپئے نکالتا ہے۔ تو اللہ ہم پر رحم کرے، مسجد کا معاملہ ہے، آپ لوگ دل بڑھ کھول کر دیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام وغیرہ جو سیٹ کرتے ہیں اس میں جو اخراجات آتے ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اس سے اور بہتر طریقے ہم سوچ رہے ہیں، بہتر سے بہتر کریں، لیکن ہمیں دراصل رکاوٹ پیسے کی آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے ہم نے ایک پلان کیا تھا، اور میری بھی شدید ترین خواہش تھی کہ ہم آنے والوں کے لیے پھر نیچے جا کے، جمعہ میں خطبہ بھی تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر نیچے جا کے پانی پی کے آنا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ایک فرش خریدے، پھر اس میں پانی کے باٹل رکھے، کھجوریں رکھی۔ یہ سسٹم میں نے سعودیہ وغیرہ میں دیکھا تھا، مجھے بھی بہت خواہش تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک بندے شورا کمیٹی کے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، فرش خریدا، باٹلز رکھے، کھجور رکھے، اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ بعضوں نے سمجھ لیا یہ پیسہ دے کے خریدنا ہے، نہ، فری ہے، جو چاہے پئیں، جو چاہیں پینے کے بعد جیب میں ڈال کے لے جائیں، لیکن زیادہ نہیں، 1-2 لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ دے بھی سکتے ہیں، لینا پینا بھی ہے۔ آپ دن کے حساب سے کتنے باٹل ہوتے ہیں ذمہ داروں سے پوچھئے، آپ باٹل کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی لا کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم مسجد کو نکھارتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جیسے نکھارتے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم مسجد کو نکھاریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو آپ مصلیان جو بھی آتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں دل کھول کر دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ایکٹیویٹیز ہم کریں اور اس میں آسانی پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عطیات ہیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رب العالمین جنت الفردوس میں ایسی ہی مجلس اکٹھا کرے جیسے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔